نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضور قبلہ شیخ الاسلام ادام اللہ برکاتکم، محترم مشائخ اعظام، علماء کرام اور قابل صد احترام خواتین و حضرات، یہ ساتیں بہت ہی مبارک ہیں کہ ہم اتنی عظیم ہستیوں کی قربت میں، ان کی صحبت میں قرآن حکیم کا عرفان لینے کے لیے عرفان القرآن کے ذریعے سے یہاں پہ موجود ہیں۔ اہل علم و دانش قرآن حکیم کے عرفان کے حوالے سے موتی بکھیر رہے ہیں اور ہم سمیٹ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، تاریخ انسانی میں بہت کم ایسے مواقع آئے جب تاریخ انسانی کو ایک نیا موڑ ملا۔ ان میں سے ایک بڑا واقعہ قرآن حکیم کا نزول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ قرآن حکیم کا آنا تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے کہ اس سے انسانیت کا شعور بدل گیا، انسانیت کی اپروچ بدل گئی اور کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کے زاویے بدل گئے۔ لیکن ہوا یہ، اور اس کی نظیر تاریخ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب قرآن حکیم عرب سے نکلا اور عجم میں آیا تو پھر زبان کا مسئلہ پیش ہوا کہ وہ شعور جو قرآن حکیم عطا کرتا ہے اس شعور کا ابلاغ رک گیا، کیونکہ اب درمیان میں زبان کا پردہ حائل تھا۔ سو اہل علم نے قرآن حکیم کی تفہیم کی خاطر، قرآن حکیم کو سمجھنے کی خاطر اپنے اپنے علاقوں کی زبانوں میں اس کا ترجمہ شروع کیا۔ اگر ہم صرف بر صغیر کو لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں یہاں پہلا فارسی کا ترجمہ ہوا اور 12ویں صدی ہجری میں پہلا اردو کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد کئی احباب نے، کئی علماء نے، کئی اہل علم نے فارسی میں بھی ترجمے کیے اور اردو میں بھی ترجمے کیے۔ لیکن ناظرین کرام، عرفان القرآن کو اگر ہم اس تاریخ کے تناظر میں دیکھیں کہ صدیوں کی ترجمہ قرآن کی تاریخ میں عرفان القرآن کا کیا مقام ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ برصغیر پاک و ہند میں، اردو کی دنیا میں آج تک ہونے والے تمام تراجم ایک درخت ہیں، اور عرفان القرآن اس درخت کا پھل ہے۔ پھل کیسے ہے؟ میں حضرت علامہ کا ہی جملہ لینا چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں ماری، اس لیے میں نے موضوع کلام کے طور پہ جس آیت مبارکہ کو چنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلام صدق اور عدل میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گیا۔ پتہ یہ چلا کلام وہی کا عمل ہے جس میں اکوریسی ہو، صدق ہو، اور جس میں اعتدال ہو، توازن ہو، عدل ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس بات کا لحاظ رکھا جائے جس کی طرف حضرت علامہ اشارہ فرما رہے تھے۔ اور اس کے لیے ناظرین کرام، قرآن حکیم کے مفہوم کو اردو میں سمونے کے لیے، دوسری زبان میں سمونے کے لیے یہ بہت مشکل امر ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور عرفان القرآن کی عظمت کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم صدیوں کی اردو کی اور پرشین کی جو ہمارے ہاں ایک تاریخ ہے ترجمہ قرآن کی، اس کے تناظر میں عرفان القرآن کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم عرفان القرآن کے محاسن کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام بنیادی تقاضے جو فہم قرآن کے لیے ضروری ہیں ان کا استحضار اس ترجمہ قرآن میں رکھا گیا ہے کہ قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہے، عربی زبان و ادب کا صرفیاتی اور نحویاتی نظام کیا ہے، سماجی اور ثقافتی پس منظر جس میں قرآن کلام کر رہا ہے وہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم کی داخلی معنوی وحدت کیا ہے۔ ان سب باتوں کا استحضار ناظرین کرام ہمیں عرفان القرآن میں ملتا ہے۔ اور جس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں اس کے ترجمے کے لیے جس جملے کا انتخاب کیا گیا ہے، جس لفظ کا انتخاب کیا گیا ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کا لاشعور یہ بات کہے گا
کہ گنجینہ مانا کا تلسم سے جانیے، جو لفظ بھی میرے قائد کی گفتار میں آوے. جو لفظ چنا ہے، جو جملہ چنا ہے، جو ترکیب چنی ہے، وہ اپنے اندر ایک جہان دانش ہے، ایک معنی کا سمندر ہے، اور قرآن حکیم کے معانی کو، قرآن حکیم کے مقصود کو قاری تک پہنچانے کا ایک مؤثر وسیلہ ہے. کتنا مشکل کام ہے ناظرین کرام قرآن حکیم کے مفاہیم کو بیان کرنا. حسین نصر کہتا ہے کہ the text of Quran reveals human language crushed by the power of divine word. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک غیر عربی زبان میں کما حق ان معانی کا، ان مفاہیم کا ابلاغ ہو سکے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمیں مولا نے وہ زمانہ عطا کیا ہے جس میں ایک ایسا نابغہ یسر ہے، ایک ایسا مجسم دانش ہے جو قرآن حکیم کی سائے مبارکہ کا مظہر ہے کہ کامل کلام وہی ہے جس میں ایکوریسی ہو، صدق ہو، اور جس میں اعتدال ہو، جس میں عدل ہو، جس میں توازن ہو. کیونکہ حضور شیخ الاسلام کو اللہ رب العزت نے وہ جامعیت عطا کی ہے، یہاں اعتدال ہے علوم جدید اور علوم قدیم کا، مشرق اور مغرب کے ویژن کا، روحانیت اور علم ظاہر کا، دنیا اور آخرت کے استحضار کا، فکر کا اور عمل کا، سائنسی علوم اور سماجی علوم کا، عشق و مستی اور استدلال و خرد کا، غرض کے دنیائے معنی اور جہان دانش کا جو بھی زاویہ ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں کمال حسن یہاں نظر آتا ہے. کیونکہ حسن صرف ناظرین کرام حاضرین محترم اعتدال کا نام ہے. جتنے بھی تراجم قرآن آج تک ہوئے سارے ہی تراجم درست ہیں، لیکن ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں ناظرین کرام، ہمیں صرف درست ترجمہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترجمہ چاہیے جو پورا درست ہو. ہمیں پورا درست ترجمہ چاہیے. حسن عسکری بہت بڑے دانشور ہیں اردو کے، وہ کہتے ہیں کہ اب تو اردو میں ایسے ترجمے ہو رہے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان ترجموں کا فائدہ صرف اخفائے حال ہے، کیونکہ کہنے والا کچھ کہتا ہے اور ترجمے میں کچھ ہوتا ہے. زمانہ بہت بدل گیا، انسان کی دانش نے بہت سفر طے کر لیے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں جب آج کا قاری پہلے تراجم کو پڑھتا ہے تو وہ مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ میرا علم درست ہے یا میرا عقیدہ درست ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ کچھ کہتا ہے اور ترجمے کے ذریعے سے قرآن کا جو مفہوم آگے منتقل ہوتا ہے وہ کچھ کہتا ہے. تو دونوں میں ایک کلیش، ایک کنفیوژن اور ایک کنفلکٹ سامنے آتا ہے. فیصلہ نہیں وہ کر پاتا قاری کہ میں اپنے عقیدے کے پیچھے چلوں یا اپنے علم کے پیچھے چلوں. سو ہمیں ایک ایسے ترجمے کی ضرورت تھی جو اس غلط بینی ممبر کو ختم کرے، اس ڈیویلٹی کو ختم کرے، اس فکر و عمل کی اور فہم کی سنویت کو ختم کرے. اور سب شکر خدا رب ذوالجلال کا کہ اللہ نے ہمیں عرفان القرآن کا زمانہ عطا کیا ہے، حضرت شیخ الاسلام کا زمانہ عطا کیا ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے قرآن کے معانی اتنے زیادہ ہیں، سمندر سیاہی بن جائیں اور جنگل کے سب درخت کلمے بن جائیں، ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا. کچھ ویسا ہی پر تو عرفان القرآن پر بھی ہے. اس کے معانی، اس کی خصوصیات، اس کے امتیازات گنوانے کے لیے کئی نشستیں چاہیے. چند باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. ناظرین کرام، حاضرین محترم، پہلی بات جو عرفان القرآن میں سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے بہت تیز زمانہ ہے. لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے، تھوڑے وقت میں لوگ بہت کچھ جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں. یہ تقاضا اگر کوئی ترجمہ قرآن پورا کرتا ہے تو وہ عرفان القرآن ہے. یہ ترجمہ ہے لیکن اپنی معنویت کے لحاظ سے تفسیر ہے. اس ترجمے کو آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ بہت کم مقامات ایسے رہ جائیں گے جہاں مزید کلیئرٹی کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی حاجت ہو، کسی تفسیر کی ضرورت ہو. اور حاضرین محترم، یہ بہت مشکل کام ہے. تفصیل سے لکھنا بہت آسان ہے اور مختصر لکھنا خشک تنے شاعر میں سیروں لہو ہوتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. مولانا محمد علی جوہر جب کامریڈ نکالتے تھے تو انگریز اس اخبار کو پڑھ کے محظوظ ہوتے اور اس سے حظ اٹھاتے. جب تاریخ خلافت کا زمانہ آیا تو جوہر نے بہت لمبے لمبے اداریے لکھنے شروع کر دیے. ایک انگریز دانشور جوہر سے ملا اور کہنے لگا، مولانا آج کل آپ بہت لمبے اداریے لکھ رہے ہیں.
تو جوہر نے کہا آج کل میں تاریخ خلافت میں مصروف ہوں، مختصر لکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مختصر لکھنا بہت مشکل ہے، سمندر کو کوزے میں سمونا بہت مشکل ہے، اور ایسا ہی معجزہ حاضرین محترم عرفان القرآن میں کیا گیا ہے۔ بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، میں ایک مثال عرض کروں گا۔ سورہ مریم کی 5ویں آیت مبارکہ ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، کہ میں اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ یہ سب تراجم میں آپ کو یہی ترجمہ ملے گا۔ بڑی نیچرل سی بات ہے حاضرین محترم، قابل غور بات ہے۔ جو شخص مر جائے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں ڈرتا ہی ہے، اسے خوف ہوتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ ہر شخص بھی ڈرتا ہے، عام آدمی بھی ڈرتا ہے، اور ایک نبی بھی ڈر رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ اب اس فرق کو جاننے کے لیے آپ کو تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وضاحت یہی کر دی گئی کیا کہ میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں۔ یہ خوف ہے نبی کو کہ میرے بعد وہ دین کی نعمت مولا جو تو نے مجھے عطا کی ہے، جس کے لیے میں نے پوری زندگی صرف کی ہے، کوئی اہل نظر نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے۔ پتہ چلا اپنے بعد ہمارا ڈرنا اور ہے، انبیاء کا ڈرنا اور ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی اور ان کے لیے تعریف و ستائش کی زبان بلند کر دی، ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کی آل پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، کبھی ہم نے کمیونسٹوں میں، سوشلسٹوں میں، دہریوں میں تو ابراہیم کا ذکر نہیں سنا، تو یہاں کیا ہوا؟ تو اس کی توضیح بھی یہی کر دی گئی ہے کیا کہ ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی اور ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں ذکر بلند کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی چیز ادھوری نہیں آئے مبارکہ میں، ادھورا پن فہم کا تھا جس کو عرفان القرآن نے دور کر دیا۔ ناظرین کرام، بہت زیادہ مثالیں ہیں، میں ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے اس دور کا سائنسی شعور۔ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے اور اس شعور کا آغاز قرآن حکیم نے کیا۔ لیٹن میں 1143 میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا تھا، فرینچ میں 1647 میں ہو چکا تھا، اور 1648 میں الیگزینڈر راس نے پہلا انگریزی ترجمہ کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مغرب میں احیاء علوم کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ قرآنی شعور تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ روسو، ہابز اور لاک کے پاس قرآن کا فرینچ ترجمہ موجود تھا، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا، جب قرآن اردو میں آیا تو پھر یہ اخفائے حال کا باعث بن گیا، اخفائے حقیقت کا باعث بن گیا۔ وہ شعور ہمارے پاس نہ رہا۔ اس شعور کو، قرآن کے اس شعور کو منتقل کرنے کے لیے اگر آج ہمارے درمیان، اس امت کے درمیان اور قرآن کے درمیان حرف رابطہ ہے تو وہ صرف اور صرف عرفان القرآن ہے۔ بہت زیادہ آیات ہیں، لیکن میں ایک مختصر آیت عرض کروں گا وقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ خلق الانسان من علق، ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ میں نے شروع میں لفظ عرض کیا تھا کہ جن بنیادی چیزوں کا عرفان القرآن میں استحضار رکھا گیا ہے ان میں ایک بڑی بات داخلی مانوی وحدت ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محترم، اس بات کا لحاظ شاید ہی آپ کو کسی ترجمہ قرآن میں ملے۔ اگر اہل علم کی مجلس ہے، آپ بیٹھ جائیں، اور اتنے سینکڑوں تراجم موجود ہیں، داخلی مانوی وحدت کیا ہے، انٹرنل کوہیرنس آف میننگ کیا ہے، اس کا لحاظ کہیں نہیں ملے گا، ورنہ کہیں کوئی مترجم ٹھوکر نہ کھاتا۔ کیوں؟ اس کے لیے گلوبل ویژن چاہیے، اس کے لیے کاسموسک ویژن چاہیے جو اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا کیا ہے جس کا زمانہ ہمیں ملا ہے۔ خلق الانسان من علق، سب نے یہی ترجمہ کیا، ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ کاش کہ وہ یہ آئے مبارکہ بھی دیکھ لیتے، فَتَعْزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو خون سے انسان کہاں پیدا ہونے لگا۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں، ہر وہ آئے مبارکہ جس کے ترجمے پہ مترجمین نے ٹھوکر کھائی، اس کا حل اور اس کا رد وہیں کہیں قرآن میں موجود تھا۔ لیکن کاش کوئی ایسا تو ہوتا جو قرآن حکیم کو ایک وحدت کے طور پہ دیکھتا۔ تو حضور قائد انقلاب نے، شیخ الاسلام نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ اور ناظرین کرام،
حاضرین محترم، یہ وہ ترجمہ ہے جس کی تائید، جس کی توثیق اور جس کی تصدیق آج کی میڈیکل سائنس کرتی ہے، جس کی تائید اور تصدیق خود قرآن کی دوسری آیات کرتی ہیں، حتیٰ کہ وہ لفظ کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے لیے یہاں پہ چنا۔ یہی سبب ہے کہ جب آج کا پڑھا لکھا انسان، آکسفورڈ اور کیمبرج کا پڑھا لکھا انسان قرآن کو عرفان القرآن کے ذریعے سے پڑھتا ہے تو پھر اس کے عقیدے میں پختگی آتی ہے، لرزش نہیں آتی، اس کا علم اور اس کا عقیدہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک یکجان ہو کے آگے بڑھتے ہیں، اور اسے مزید قرآن کی حقانیت پہ، اپنے دین کی حقانیت پہ اسے شرح صدر ملتا ہے۔ جن جن باتوں کا عرفان القرآن میں حاضرین محترم لحاظ رکھا گیا ہے، صرف اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ عربی زبان و ادب کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا صرفیاتی نحویاتی نظام کیا ہے، تفسیر کے اصول کیا ہیں، ان باتوں کا لحاظ تو شاید ہر ایک نہیں رکھا ہوگا، اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ قرآن کا لہجہ کیا ہے، کس لہجے میں بات ہو رہی ہے۔ حاضرین محترم، لہجہ بدلنے سے گو لفظ نہ بدلیں، جملے نہ بدلیں، لہجہ بدلنے سے بات بدل جاتی ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اس بات کا لحاظ بھی عرفان القرآن میں حضور شیخ الاسلام نے رکھا ہے۔ ایک آیہ مبارکہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، سورہ نجم کی آیہ مبارکہ ہے، افتمارونہ علی ما یری، لوگو کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو میرے رسول نے دیکھا، جو ہمارے حبیب نے دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور پھر ساتھ لکھا حالانکہ تم تو ایک بات پر ہی جھگڑ رہے ہو، یعنی وہ بات جو صرف اللہ کے قرآن کے لہجے میں پوشیدہ تھی، حضور شیخ الاسلام نے اس کو صفحہ کرتاس پہ منتقل کر دیا اور بتایا کہ آیت کیا رہی ہے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آئی کہاں سے؟ اتنا شعور، اتنا فہم، اتنی جامعیت کہ جہاں پہ ہمیں مشرق و مغرب اور جدید و قدیم کے علوم کا سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ علامہ نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ہمارے قائد کا تعلق ہے۔ غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامان نوائے سروش ہے۔ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین اس خیال میں جو تیری نگاہ ناز کا حلقہ بگوش ہے۔